السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ وقال اللہ تعالی اذا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان الفریق من المؤمنین لکارہون۔ وقال اللہ تعالی اذا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم امیر مقامی جماعت اسلامی شاہ کچوڑا عبدالغفار صاحب، میرے پرانے رفیق محترم شمس الدین صاحب، تمامی ارکان جماعت، کارکنان جماعت اور عزیزم حافظ مجیب الرحمان صاحب، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، 10-12 سال کے بعد یہاں آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ غالباً یہ سر کونا کا اجتماع عام کا موقع تھا، اس موقع سے محترم شمس الدین صاحب کی درخواست پر آنا ہوا تھا اور اس مسجد میں بھی آنا ہوا تھا، لیکن وہ اصل اجتماع عام کی تقریب میں میرے دل میں ایک عنوان تھا، جس عنوان کے تحت آج اس مجلس میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ اس عنوان کا تعلق آج کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، 17ویں رمضان۔ قرآن مجید کے نزول کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں اور ہدایت کو واضح کرنے والی اس میں باتیں موجود ہیں۔ والفرقان، قرآن مجید کا بھی ایک اہم وصف، ایک اہم صفت فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام۔ اور جس روز یہ غزوہ بدر ہوا، جنگ بدر ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا۔ اس مناسبت سے قرآن کے پیغام سے اور نظریے جہاد اور نظریے غزوہ بدر کے پیغام سے اس اجتماع کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ غزوہ بدر کا عنوان کوئی جذباتی عنوان نہیں ہے، کوئی جوش دلانے والا عنوان اور موضوع نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی عنوان اور موضوع ہے، ایک فکری عنوان اور موضوع ہے۔ لیکن غزوہ بدر، جنگ بدر یا اور بھی بہت سارے غزوات جو ہوئے ہیں، تقریباً جیسا کہ محترم رفیق نے تذکرہ کیا 82-83، کچھ مورخین نے 86 غزوات، جن میں سے 27 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ تو ان غزوات کی اصل حیثیت اور ان کا مقصد بھی سامنے رہنا ضروری ہے۔ اسلام کا جو نظریہ جہاد اور قتال ہے، اسی سے جڑا ہوا یہ غزوہ بدر کا معرکہ ہے، جنگ بدر کا معرکہ ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ
جنگ بدر کے معرکے پر کچھ اظہار خیال کرنے سے قبل اسلام کا جو نظریہ جہاد اور قتال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اس حوالے سے واضح کروں، اس لیے کہ صرف نظریہ جہاد اور قتال کے متعلق اسلام کے دشمن ہی نہیں ہیں غلط فہمی مبتلا، اسلام کے نظریہ جہاد اور قتال کے متعلق خود مسلمان بھی کم علمی میں مبتلا ہیں، کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور عام مسلمانوں کے ذہنوں اور دماغوں میں نظریہ جہاد اور قتال کی واضح شکل و صورت نہیں ہے، اور اس حوالے سے اسلام نے امت مسلمہ کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ذہن اور دماغوں میں پورا نہیں ہے تو عمل میں بھی نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر کے ذریعے سے میں اس طرح سے اس عنوان کی تمیز واضح کر رہا ہوں: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی۔ گردو کہتے ہیں آسمان کو، فارسی لفظ ہے۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے آسمان سے، قطار اندر قطار اب بھی، لیکن اس کے لیے فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر پیدا کر یہ بہت جامع لفظ ہے۔ فضائے بدر میں دور مکی کے وہ 13 سال کا دور بھی ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کی محصوری بھی ہے۔ حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کا گرم ریت پر گھسیٹا جانا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر وہ رسی کا کسا جانا بھی ہے۔ تو گویا کہ دور مکی میں جو حالات پیش آئے وہ سب کے سب فضائے بدر ہے۔ فضائے بدر پیدا کر تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسلام میں جو جہاد کا جو مقصد ہے وہ مال غنیمت کا اصول نہیں ہے، وہ صرف بادشاہت کا اصول نہیں ہے۔ مطلوب و مقصود مومن، شہادت مطلوب و مطلوب مومن، اور ایک اہم مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ عام طور سے جہاد اور قتال کو لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یقیناً کچھ پہلو سے جہاد میں جنگ بھی ہوتی ہے لیکن بہت آخری مرحلے میں ہے، لیکن قرآن نے جہاد اور قتال کو الگ الگ بھی پیش کیا، اور دور مکی کی صورتوں میں جو جہاد کا تذکرہ ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں جنگ نہیں تھی، وہاں یدھ نہیں تھا، لیکن جہاد تھا۔ بہت سارے مسلمان بھی جب جہاد کا لفظ کہتے سنتے تو ان کا ذہن صرف جنگ بدر کی طرف جاتا ہے، جنگ احد کی طرف جاتا ہے، جنگوں کی طرف جاتا ہے۔ جہاد بہت وسیع لفظ ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے اور ہر دور کے لیے ضروری ہے۔ جنگ ہر دور میں نہیں ہوئی، یدھ ہر دور میں نہیں ہوا، یدھ ہر ایک پر فرض نہیں ہے اور ہر وقت فرض نہیں ہے، لیکن جہاد ہر دور میں فرض ہے اور ہر ایک پر فرض ہے۔ دنیا میں ایک بھی مسلمان ہو تو اس پر جہاد فرض ہے، اور صرف جنت کے حصول کے لیے نہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ اور سورہ صف کی آیات سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ پھر وہ تجارت کے 3 سامان: تؤمنون باللہ ورسولہ،
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ تو دور مکی میں صرف جہاد تھا، اور دور مدنی میں جہاد کے ساتھ ساتھ پھر قتال بھی شامل ہو گئے، جنگ بھی شامل ہو گئی۔ دور مکی کی صورت سورہ عنکبوت، اور سورہ عنکبوت جہاں پر مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ دور مکی کی یہ صورت ہے، اور دور مکی میں جنگ نہیں تھی، لیکن وہاں کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تب ان کے لیے راہیں کھولتے، راستے کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سورہ فرقان بھی مکی صورت ہے، اور دور مکی میں جنگ نہیں تھی، یدھ نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ انتھک کوشش کو کہتے ہیں جہاد، جان توڑ کوشش۔ انتھک آدمی کوشش کرے پھر بھی نہ تھکے، جان توڑ کوشش، اور ہندی میں قریب قریب اس کا ترجمہ ہوتا ہے سنگھرش۔ کسی نظریے کے لیے سنگھرش کرنا، اس کو کہتے جہاد، جد و جہد۔ سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی، وہاں پر بھی جہاد کا تذکرہ ہے، اور اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد میں کیا مفہوم ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن تیرے ماں باپ اگر تجھ سے جہاد کرے، کیا مطلب ہے؟ دباؤ ڈالے، کفر اور شرک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کبھی یہ کوشش نظریے کے مرحلے میں ہوتی ہے، دعوت کے مرحلے میں ہوتی ہے، اور کبھی یہ کوشش پھر سیاست کو غالب اور قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دور مکی میں جو جہاد تھا وہ نظریاتی جہاد تھا، وہ دعوتی جہاد تھا۔ تو وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تم پر دباؤ ڈالے، زور ڈالے، ان تشرک بھی، کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت مت کرو۔ تو جہاد کے تعلق سے سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ جہاد ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر مومن پر جہاد فرض ہے۔ ایک بھی مسلمان دنیا میں تو اس پر جہاد فرض ہے، اور صرف جنت میں حصول کے لیے نہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے ہاتھ میں نہ تلوار اٹھائی، نہ ہتھیار اٹھایا، نہ اس کی اجازت تھی، لیکن 950 سال تک وہ نظام کفر کے خلاف جہاد ہی کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال میں اپنے باپ کے خلاف، قوم کے خلاف، نمرود کے خلاف کوئی ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن 100 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جہاد ہی کر رہے تھے۔ ان کی پوری کوشش وہ جہاد میں تھی۔ تو سرسری کوشش کو جہاد نہیں کہتے، منصوبہ بند کوشش جو ہوتی ہے، ایک نظریے کو لے کر، ایک مخالف نظریے کی پستی کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اور نظریہ اسلام، کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اسی کی یہ کڑی ہے، لیکن اس میں قتال بھی شامل ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں جو شرائط قتال کے لیے جو شرائط ہے کہ افرادی قوت فراہم ہو،
اور سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے ہم افرادی قوت کا ایک پیمانہ ہم ایک طرح سے طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کم سے کم پیمانہ نظام کفر کے خلاف ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پر جنگ پر ابھاریے. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 1000 پر وہ غالب آئیں گے. اس لیے کافر سمجھتے نہیں. تو اگر غلبے کا اس سے کم کا پیمانہ بھی اگر ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیان کرتا. تو گویا کہ مسلح جد و جہد کے لیے اسلام کو باضابطہ سیاسی لحاظ سے غالب کرنے کی کوشش کے لیے جو افرادی پیمانہ درکار ہے کم از کم اس آیت سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ہے 10%. اور یہی وجہ ہے کہ جن انبیاء کی زندگی میں قتال ملتا ہے, جن انبیاء کی زندگی میں قتال جنگ نہیں ملتی, اس کے پیچھے یہی اللہ کا اصول اور ضابطہ رہا ہے. ورنہ سنت تو ہر دور میں ایک ہی رہی ہے. وَلَن تَجِدُ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدُ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ کی سنت, اللہ کے طریقہ کار میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں پاؤ گے. سنت اللہ ہر دور میں ایک ہی رہی ہے, ایک ہی طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد سنتنا تحویلا. ہماری سنت ہمارا ایک طریقہ ہے, پالیسی ہے جو پہلے انبیاء کے متعلق بھی تھی اور آپ کے متعلق بھی ہے, اور ہماری پالیسی میں, ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. لیکن اگر ہم اس فرق کو, افرادی پیمانے کے فرق کو اگر ہم الگ کر دیں تو تبدیلی نظر آتی ہے. کیسے تبدیلی نظر آتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی مخالف قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم نہیں دیا, صرف دعوت کا حکم تھا, کشتی بنانے کا حکم دیا, اور بغیر ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمان قوم کو, مخالف قوم کو طوفان اور پانی کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے انبیاء, قوم عاد اور قوم سمود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کو ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کو حکم نہیں دیا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو تہہ بالا کر دیا, ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, فرعون سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے, جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو یہاں سے, بنی اسرائیل کو نکال لیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے جنگ کے بغیر ہلاک کر دیا, غرق کر دیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ سنت جب ایک ہی ہے تو جس طرح سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مخالفین اور دشمن اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا اور ان کو میدان میں نہیں اتارا, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایسا کیا نقص تھا, کیا کمی تھی کہ ان کے مخالفین کو, مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمانی عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا, بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میدان بدر میں وہ آئے, اور ان کے جانثار بھی اس میں شہید ہوئے. 14 صحابہ اکرام بھی جنگ بدر میں شہید ہوئے. پھر ایک لمبا سلسلہ جنگ احد میں پھر 70 صحابہ شہید ہوئے. تو پہلے انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں نہیں اتارا, اتمام حجت کے بعد ان کے مخالفین کو اللہ نے ہلاک کر دیا.
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے کیوں ضروری قرار دیا گیا کہ وہ جنگ کی تیاری کرے، وہ میدان جنگ میں اترے، اور پھر ان کے ذریعے سے سزا دی گئی؟ تو ضابطہ ایک ہی تھا. کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اتنے ہو گئے تھے جن کو لے کر وہ جنگ کر سکتے تھے اور ایک نظام قائم کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو، مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو کوئی قدرتی عذاب کے ذریعے سے، آسمانی عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول کو حکم دیا، اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ان سے لڑے، جنگ کرے، اور پھر اس کے بعد وہ دین کو غالب کرے. اور یہ 10% کا اصول اور ضابطہ شاید اس لیے ضروری ہے کہ اسلام میں جنگ برائے جنگ نہیں ہے، قتال برائے قتال نہیں ہے، جنگ برائے نظام عدل کا قیام، حکومت الہیہ کا قیام، دین کو قائم کرنے کے لیے اسلام میں جنگ ہے. مال غنیمت کے حصول کے لیے نہیں ہے، طاقت اور قوت کے اظہار کے لیے جنگ نہیں ہے. جنگ کا صرف اسلام میں ایک ہی مقصد ہے، اور وہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کے دین کی حکومت قائم ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو نظم سے بھی یہ افرادی قوت کا جو پیمانہ ہے 10% کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں بیان کیا، یہ کسی بھی نظم کے لیے بھی ضروری ہے. آج بھی جو حکومت چل رہی ہے، سرکاری ملازمین کم از کم 10% ہے. جب یہ حکومت کا نظام چل رہا ہے، حکومت تو چھوڑیے، میں تو اس افرادی پیمانے کو جماعت کے نظم سے اور اجتماع کے نظم سے بھی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 100 افراد کا اگر اجتماع ہے اور کامیاب، اب اس کو کامیاب طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 10 والنٹیئر ضروری ہے. 100 افراد کا اجتماع کامیاب ہو سکتا ہے. 1000 کا اگر اجتماع ہے تو 100 والنٹیئر اس کے لیے ضروری ہے جب 1000 کا اجتماع کامیابی کے ساتھ چل سکے گا. 2015 میں حیدرآباد میں آل انڈیا ارکان جماعت کا اجتماع تھا، تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل. 10,000 افراد پر مشتمل یہ آل انڈیا اجتماع ارکان تھا، جس میں میں بھی تھا، آپ ارکان بھی ہوں گے بہت سارے، لیکن والنٹیئر تھے کتنے؟ 1200، 2% زیادہ. 1200 والنٹیئر تھے جو اجتماع کے نظم کو چلانے پر تھے. گویا کہ 12% افرادی قوت وہ تھی جو اجتماع کے نظم اور چلانے کے لیے معمور تھی، متعین تھی. تب وہ 3 دن کا 4 دن کا اجتماع چل سکا. یہی غلطی ہوئی اصل میں کچھ تحریکات اسلامی سے عالمی سطح پر میدان سیاست میں، کہ افرادی قوت کے اس پیمانے کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور سمجھ لیا کہ ہم صرف اپنے دستور کی بنیاد پر، اپنے منشور کی بنیاد پر ہم نظام چلا لیں گے. تو میدان میں وہ آ گئی تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. موجودہ دور میں حماس کو اور یہ افغانستان میں جو شکست نہیں دی جا سکی، تو غزہ کی 10% آبادی وہ حماس کی عمارت میں داخل ہے. افغانستان کی 10% آبادی طالبان کی عمارت میں داخل ہے. کسی ملک کی 10% آبادی ایک عمارت میں داخل ہو جاتی ہے ایک نظریے اور امیر کے ساتھ، تو اس کو شکست دینا بہت ممکن ہے. جیسے ہندوستان کی حکومت، سرکاری ملازمین 10% ایک نظریے سے وابستہ ہے، ایک امیر سے وابستہ ہے، تو لاکھوں لوگ، کروڑوں جمع کر لیجیے نا، لاٹھیاں مار کر بھگا دیں گے آپ کو. 10% ہی ہے، لیکن ایک نظریے سے، ایک نظام سے وابستہ ہے. اس لیے 10% افرادی قوت لازمی ہے کسی بھی نظریے اور کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ میں جنگ اس لیے فرض نہیں ہوئی، ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ مکہ میں اہل ایمان کی اتنی تعداد نہیں ہوئی تھی جو مشرکین مکہ کے تناسب میں 10% میں آ سکے. لیکن مہاجرین انصار ملا کر، یہ دونوں کی افرادی طاقت اور قوت ملا کر اتنی طاقت اور قوت فراہم ہو گئی تھی کہ اب ان افرادی قوت کے ذریعے سے
وہ اپنے مخالفین سے لڑ بھی سکتے تھے اور ایک نظام قائم کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کے بعد 13 سال کے بعد پھر یہ جہاد کے ساتھ قتال کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ جدوجہد تو پہلے بھی ہو رہی تھی، جہاد تو پہلے بھی ہو رہا تھا، سنگھرش تو پہلے بھی تھا، لیکن اب صرف سنگھرش کافی نہیں ہے، اس میں جنگ بھی ضروری ہے. ایک مرحلے میں کسی بھی نظام کو فیصلہ کن انداز میں لانے کے لیے، برپا کرنے کے لیے پولیس کی بھی، فوج کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بغیر سیکورٹی کے انتظام کے کوئی نظریہ نظام نہیں چلتا، کوئی حکومت نہیں چلتی. جو تحریکات اسلامی سیکورٹی کے بغیر چلے گئی، اخوان مسلمین کو 50% سے زیادہ ووٹ مل گئے تھے مصر میں، لیکن ان کی سیکورٹی نہیں تھی نا، ان کی فوج نہیں تھی. پولیس اور فوج بھی ضروری ہے نا نظام کو، نظریے کو چلانے کے لیے. اس کا انتظام انہوں نے نہیں کیا تو وہ عیاش قسم کا فوجی ٹولہ کرش کر کے اس نے رکھ دیا. اور یہ تو نظام کی بات کیا. میں تو اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اور بھی دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے جماعت کے نظم کی مثال رکھتا ہوں سامنے. یہی حیدرآباد کا اجتماع تو صرف حکومت کی سیکورٹی پر بھروسہ کر کے تھوڑی وہ چلا. 200 والنٹیئر تھے مقرر سیکورٹی پر، جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھی، جن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اور اہم جگہوں پر ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی دی گئی تھی. تو سوچنا چاہیے نا کہ جب ایک اپنا اجتماع چلانے کے لیے حکومت کی سیکورٹی پر بھروسہ کر کے آپ اجتماع نہیں چلا سکتے، اپنی سیکورٹی بھی ضروری ہے، سیکورٹی کا عملہ ضروری ہے، تب کہیں اجتماع کا نظام صحیح طور سے چل سکتا ہے. تو کوئی تحریک اسلامی اپنا سیاسی نظام کو چلانا چاہتی ہے، اپنے ایک حکومت کا نظام وہ رکھتی ہے، تو کیا پھر بغیر وہ سیکورٹی نظام کو چلا سکے گی؟ جب اجتماع نہیں چلا سکتی تو وہ سیاسی نظام کو کیسے چلا سکیں گے؟ تو بہرحال یہ چند تمہیدی باتیں میں نے اس لیے رکھی تاکہ مجھ پر بھی یہ فرق واضح ہو جائے اور آپ پر بھی یہ فرق واضح ہو جائے کہ جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے اور کن لوگوں کے وہ خلاف ہوتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. وہ الذی بعث فی الأمی رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آخری نبی ہے. اور آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. اگرچہ 950 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام ابھی سیاسی نظام کو غالب کرنے کے موقع پہ نہیں آئے تھے اور نہیں آ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال کی مدت میں اسلام کو سیاسی نظام کی حیثیت سے پیش کرنے میں نہیں آ سکے. کیوں نہیں آ سکے؟ وہ آخری نبی نہیں تھے. لیکن آخری نبی کو قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں یہ دونوں دور داخل کر دیے کہ امت مسلمہ کو ایک طرف یہ دونوں دور سے گزرنا ہے. ایک تو دور وہ ہے کہ جب تک افرادی طاقت اور قوت فراہم نہ ہو تو کفو ایدیہم کے تحت اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور مار کھاتے رہو، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے رہو. تم کو اگر گرم ریت پر لٹایا جائے، گرم انگاروں پر تم کو لٹایا جائے تو اس کو بھی برداشت کرو، شکوہ بھی مت کرو، شکایت بھی مت کرو. 5 سال کے بعد شکایت کی تھی حضرت خباب بن عرت نے اللہ کے رسول سے، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ اور اپنی وہ پیٹھ دکھائی تھی جو انگاروں پر لیٹتے ہوئے جل چکی تھی، جلد کالی ہو چکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دینا چاہیے تھا نا، لیکن روایتوں میں یہ کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. آپ کھانے کعبہ پر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا کہ تم سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کو لایا جاتا، اس کے سامنے گڑھا کیا جاتا اور گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا اور اس کے سر پر سے آرا چلا دیا جاتا. وہ آرا جس سے بڑے بڑے جھاڑ کاٹے جاتے، بڑے بڑے پیڑ جس سے کاٹے جاتے، تلوار نہیں، آرا، کروت جس کو کہتے ہیں. تو گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا اور کروت آرا اس کے چہرے پر چلا دیا جاتا، سر پر 2 ٹکڑے اس کے ہو جاتے. اور ایک شخص کو لایا جاتا
اور اس زندہ اس کے جسم میں لوہے کی کنگھی کی جاتی اور لوہے کی کنگھی کے ناخنوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا، لیکن اے خباب یہ تکلیف بھی اس کو اپنے دین سے نہیں ہٹا سکی، اور تم تو جلدی کرتے ہو۔ کون سے جلدی کی بات تھی ہے؟ 5 سال کے بعد اللہ کے رسول سے انہوں نے ایک طرح سے یہ درخواست کی تھی، شکایت کے انداز میں آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، مدد نہیں مانگتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں یہ 2 دور ایک طرح سے رکھ دیے، محفوظ کر دیے نمونے عمل کے طور پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن جب ہجرت کے بعد پھر افرادی قوت فراہم ہوئی، مکہ اور مدینے کے اہل ایمان ملا کر دونوں کی طاقت اور قوت اتنی ہو گئی تھی جو 10% نہیں 10% سے زیادہ ہوتی تھی۔ جو افرادی پیمانہ ہے جنگ بدر کا 1000 کے مقابلے میں تھا 313 کا لشکر۔ لوگ یہاں پر بھی بہت سارے صرف جذباتی انداز سے دیکھتے ہیں، 313 وہ تھے، لیکن وہ کتنوں کے مقابلے میں تھے؟ وہ لاکھوں اور کروڑوں کے مقابلے میں نہیں تھے، وہ ہزاروں کے مقابلے میں بھی نہیں تھے۔ 313 کا وہ لشکر جو تھا وہ صرف 1000 کے مقابلے میں، جو تناسب میں 30-32% کے قریب ہوتا ہے۔ اگر 100 افراد بھی اگر ہوتے میدان بدر میں اہل ایمان کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو غالب کرتا، جو سورہ انفال کے آیت نمبر 65 میں کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئیں گے۔ تو یہ جو 313 کی جو افرادی قوت تھی اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں تھے 1000۔ کچھ لوگ 313 کو لے کر بیٹھے ہوئے، کچھ نوجوان اسی کو نمایاں کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کی چیز ہے نا، وہ ایک ہی سال کے اندر وہ 313 کا جو عدد ہے وہ تو 1000 میں تبدیل ہو گیا۔ جنگ احد میں 1000 تھے اہل ایمان، عبداللہ بن ابی نے 300 واپس لا لیے تو پھر بھی 700 تھے، اور یہ 700 کا عدد اور اکڑا بھی یہ پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ فتح مکہ میں اہل ایمان کے ساتھ جو اللہ کے جو لشکر تھا وہ 10,000 پر مشتمل تھا، لیکن یہ 10,000 کا لشکر بھی ایک ہی سال کے بعد جنگ تبوک کے موقع پر وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ عمل کا حصہ نہیں رہا، عملی کارروائی کا حصہ نہیں رہا۔ عملی کارروائی کا حصہ چونکہ اب روم سے جنگ درکار تھی، قیصر سے جنگ درکار تھی، 2 لاکھ 3 لاکھ فوج سے مقابلہ درپیش تھا، تو اللہ کے رسول نے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ تو کہاں 313 یہ بھی ہے، 10,000 کا لشکر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور 30,000 کے لشکر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ مقابلہ زیادہ لوگوں سے تھا۔ تو پھر اب وہ 313 پر اکتفا نہیں کیا گیا نا، 30,000 کی تیاری کی گئی۔ اس فرق کو اور اس نوعیت کو بھی سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مہاجرین اور انصار ملا کر اب اتنی افرادی طاقت اور قوت فراہم ہو گئی تھی کہ وہ فیصلہ کن وہ کامیابی حاصل کر سکتے تھے اپنے مخالفین کے خلاف۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائشوں کا دور یہ صرف دور مکی ہے اور دور مدنی میں آسانیاں ہی آسانیاں اور خوشحالی خوشحالی، بات یہ نہیں ہے۔ دور مدنی کو اگر ہم دیکھیں، ہجرت کے بعد کے دور کو ہم دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات اور پریشانیاں پہلے کی بنسبت زیادہ ہو گئی۔ وسائل ذرائع یقین یہاں کم تھے دور مکی میں، لیکن پریشانیوں کی نوعیت ایک ہی تھی، ایک ہی آپ کا دشمن تھا اور تھے مشرکین مکہ۔ لیکن آپ مدینہ میں آئے تو 3 طرح کے دشمنوں کے نرگے میں آپ گر گئے۔ مشرکین مکہ تو تھے ہی پہلے تھے دشمن، اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہو گئے، آستین کے سانپ، اور تیسرے دشمن یہ یہود و نصارہ، یہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔
اور ابھی تک تو صرف دین اور ایمان کے لیے صرف مار کھانے کی تعلیم تھی، برداشت کرنے کی تعلیم تھی، لیکن اب صرف یہ کافی نہیں سمجھا گیا، اب ہاتھ اٹھانا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، میدان جنگ میں بھی آنا، اس کی تیاری کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو دور مدنی میں آپ کی مشکلات بھی بڑھی اور آپ کے کام بھی بڑھے، اور کیوں بڑھے کہ کام کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب تک اسلام دعوتی مرحلے میں رہتا ہے، نظریاتی مرحلے میں رہتا ہے، تو ایک بڑے گروہ کا اس طرف، بڑی آبادی کا اس طرف رجوع نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر اسلام کو سیاسی لحاظ سے غالب کر دیتا ہے، مرکز بنا دیتا ہے، تو پھر وہاں سے افرادی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ دور مکی کے 13 سالہ دور میں جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے، تو مفسرین نے، مورخین نے بات لکھی کہ ان کی تعداد وہ 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب یہاں اسلام کو ایک سیاسی مرکز ملا، تو پھر اب یہ اتنی تعداد، یہاں 12 سالوں میں جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو ایک سال میں اس سے زیادہ پھر اسلام میں داخل ہونے کا تناسب آ گیا۔ یہ اسلامی سیاسی لحاظ سے کسی نظریے کو، کسی دین کو جب غلبہ ملتا ہے تو اس کی یہی تاثیر ہوتی ہے۔ جنگ بدر کا معرکہ، جنگ بدر کا معرکہ کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا؟ تو بالکل یہ واضح بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مشرکین مکہ کی تو پوری کوشش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ وہ مدینہ نہ جائے۔ اللہ کے رسول کی اجازت سے بہت سارے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ لیکن جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو مشرکین مکہ نے یہ بھاپ لیا کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے، اور ان کو یہ بھی احساس تھا کہ جس طرح سے ہم نے اب تک ان پر ظلم و ستم کیا ہے، آسانی کے ساتھ یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ظلم کی سزا ہم کو ملنے والی ہے۔ تو قرآن مجید میں وہ تذکرہ ہے سورہ انفال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے دار الندوہ میں طے کیا، کچھ کی رائے یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے کسی گھر میں قید کر دیا جائے، لیکن کہا کہ ان کے چاہنے والے، ماننے والے اتنے جانثار ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو چھڑا لیں گے۔ تو پھر یہ رائے ہوئی کہ ان کو مکہ سے باہر کر دیا جائے۔ تو اس رائے پر بھی عمل یہ کر نہیں ہوا کہ ان کے چاہنے والے یقین ان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں اپنا مرکز بنا لیں گے۔ تیسری رائے طے ہوئی کہ قتل کر دیا جائے، لیکن انتقام کا ڈر تھا قبیلہ بنو ہاشم سے، تو طے ہوا کہ عرب کے مکہ کے جتنے مشہور و معروف قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک بہادر نوجوان لیا جائے اور یک بار کی وہ اس پر تلوار چلائے، تاکہ کسی ایک ہی قبیلے پر قتل کا الزام نہ آئے اور قبیلے بنی ہاشم وہ سب سے انتقام نہیں لے سکیں گے۔ لیکن جس رات میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کی اجازت دی، تو آپ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد مشرکین مکہ کا جو جوش تھا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ زیادہ بڑھ گیا، اور اس لیے بھی بڑھ گیا کہ مدینہ اس راستے میں تھا جہاں سے ان کی تجارت ہوتی تھی۔ ان کے ذہن میں بات تھی کہ اگر مدینہ میں یہ اسلام کو ایک سیاسی طاقت اور قوت مل گئی اور ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہماری جو تجارت ہوتی ہے ملک شام سے، یہ ہماری تجارتی ناکہ بندی ہو جائیں گی ایک طرح سے، تو معاشی نقصان بھی ان کے پیش نظر تھا، اس لیے وہ چھٹ مٹ وہ کارروائیاں وہ کر رہے تھے۔ ادھر ابو سفیان کا جو قافلہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، تو اس کے واپسی کا موقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش نہیں تھے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت تھی وہ بہت بیدار قیادت تھی، اور اسلام امت مسلمہ کو یہی بیداری کی تعلیم دی ہے۔ یہ اسلام کی جو تحریک ہے یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ چلتی ہے۔ منکر کو اور سازشوں کو دبانا بھی پڑتا ہے، ختم بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں، معروف چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین مکہ کی طرف سے بے خبر نہیں تھے، وہ پل پل کی خبر رکھ رہے تھے۔ تو پہلے تو یہ بات ہوئی کہ جو ابو سفیان کا قافلہ جو واپس ہو رہا ہے تجارت کا، اور مشرکین مکہ نے اس میں اپنا جو سامان لگایا تھا، تو سامان کی غرض یہ تھی کہ یہ تجارت سے جو کچھ ہم کو فائدہ ہوگا، تو ہر ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جنگ کے ساز و سامان کے لیے، تاکہ مدینہ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کی جا سکے، اس لیے ہر ایک نے اپنا سامان اس میں لگایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ تو جو چھوٹا قافلہ تھا، اس کو اگر اس کو لوٹ لیا جاتا اور اس کو ختم بھی کر دیا جاتا تو مشرکین مکہ کی طاقت باقی رہی تھی۔ تو یہاں پر پھر کچھ مفسرین مورخین نے الگ الگ تعویلیں دی کہ پہلے اللہ کے رسول جب نکلے تو صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا مقصود تھا، وہ مال حاصل کرنا مقصود تھا جو مشرکین مکہ کا مال تھا، اور جو مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت بھی اب آ گئی تھی ان سے لڑنے کی۔ لیکن قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ اس پر کیا ہے، اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی تفسیر میں جو کچھ باتیں لکھی وہ یہ کہ ایک طرح سے مکہ سے جب آپ نکلے تو اسی وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جو ایک لشکر تیار ہو کر مکہ سے آ رہا ہے تو اس سے مقابلہ درپیش ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان نے جب بھاپ لیا کہ میرا پیچھا کیا جانے والا ہے تو اس نے ایک قاصد بھیجا مکہ کی طرف اور کہا کہ ہمارا قافلہ جو ہے تو مدینہ والوں کی یہ اہل ایمان کے نرگے میں وہ لوٹنا چاہتے ہو، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کو پہنچو۔ چنانچہ زمزم بن عمرو جو قاصد اس نے روانہ کیا تھا، اس نے جا کر وہاں مکہ میں یہ اعلان کر دیا، جو اس دور میں جو تھا لوگوں متوجہ کرنے کے لیے کپڑے پھاڑ کر بال نوچ کر، مکہ والے پہلے سے ابو جہل پہلے سے ایک جنگ کی تیاری میں تھا کہ کوئی بڑی جنگ مسلمانوں کے خلاف مدینہ والوں کے خلاف ہو، لیکن جب یہ قاصد پہنچا تو اس کو اور زیادہ موقع مل گیا اور ایک لشکر جرار تیار ہوا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت میں ایک طرح سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ کی نوعیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی سنت، اللہ کی اس میں پالیسی کیا رہی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ وہی اللہ کی ذات ہے، اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جس نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا حق کے ساتھ۔ صرف اللہ کے رسول نے اس جنگ میں رنگ بھرا اپنا، تو جنگ کا پورا منصوبہ یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے اس جنگ جو خدائی جنگ تھی، اللہ کے اشارے پر ہو رہی تھی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر نہیں ہوئی، صرف اہل ایمان کی خواہش پر نہیں ہوئی، اللہ کی خواہش کی بنیاد پر اور اللہ کی سنت اور پالیسی کی بنیاد پر جو جنگ ہوئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس میں اپنا رنگ بھرا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا منهم لکارہون، اور مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند سمجھ رہی تھی۔ مومنین کی ایک جماعت کا خیال یہ تھا کہ صرف ابو سفیان کا جو قافلہ ہے جس کے ساتھ کوئی زیادہ افرادی قوت نہیں ہے، 40-50 افراد جس کے محافظین ہیں، تو ان کے ذہن میں بات تھی کہ ان کو مال لوٹنا، ان سے نمٹنا آسان ہے،
لیکن ایک بڑے لشکر کا مقابلہ ذرا بھی مشکل ہے. تو مومنین کی جماعت یہ بڑے لشکر سے مقابلے کو ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ پسند نہیں کر رہی تھی، ناپسند سمجھ رہی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر چکا تھا کہ حق کا بول بالا ہو جائے، حق ہو جائے اور باطل ناکام اور نامراد ہو جائے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سلسلے مشورہ کیا کہ ایک لشکر جرار مکہ والوں کا تیار ہو چکا ہے، مکہ کی طرف وہ آ رہا ہے. پھر ایک ضمن یہ بات بھی اس میں واضح کر دینا مناسب ہے کہ بہت سارے مفسرین نے جنگ بدر کو اور اسی طرح سے بہت ساری جنگیں ہوئی، یہ انگریزوں کی ذہنی غلامی کا دور تھا. تو وہ ذہنی غلامی کے دور میں یہ جنگ کے واقعات کی جو تاریخ ہے، جنگ کے واقعات کی جو حقیقت ہے، وہ صرف ایک دفاعی انداز سے پیش کی گئی اور انگریزوں کو یہ بتانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے کہ جو الزام لگا رہے تھے کہ اسلام جو ہے تو تلوار سے پھیلا، طاقت اور قوت سے پھیلا، تو اس کے رد کرنے کے لیے اسلام جنگ بدر کو اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ تمام جنگوں کو انہوں نے ایک طرح سے دفاعی نوعیت کی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام میں اقدامی جنگ نہیں ہے، صرف دفاعی جنگ ہے. سر سید احمد خان جو انگریز کے ایک طرح سے اعلی قاری تھے، اور پھر انہی کی صحبت میں علامہ شبلی نعمانی کئی عرصے تک بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی ہے اور بعد میں سخت مخالف ہوئے سر سید احمد خان کے، لیکن ایک زمانے تک ان کی صحبت میں رہے تو وہ صحبت کے اثرات ان پر تھے. تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیرت النبی کی کتاب جو لکھی ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس میں تحریر شامل ہے. تو انہوں نے یہ جنگ بدر کو بھی صرف دفاعی جنگ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس پر پورا طاقت صرف کر دی، جبکہ دفاعی جنگ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دفاعی جنگ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دفاعی جنگ تو گھروں میں ہوتی ہے. کم از کم علامہ شبلی نعمانی یا اور بھی اس طرح کے دیگر مفسرین جنہوں نے جنگ بدر کو صرف دفاعی نوعیت کی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو جائے وقوع کو معلوم کر لیتے کہ جنگ بدر کا جائے وقوع کیا ہے. جنگ بدر کا جائے وقوع مکہ سے 120 کلومیٹر پر واقع ہے. مکہ سے 120 کلومیٹر پر ہے جنگ یہ بدر کا مقام. تو کیا اس کو دفاعی جنگ بولیں گے؟ دفاع تو گھروں میں ہوتا ہے. تو یقیناً اقدام مشرکین مکہ کی طرف سے بھی تھا اور اقدام اسلام اہل حق کی طرف سے بھی تھا. اہل ایمان بھی منتظر تھے کہ کوئی معرکہ پیش آئے، کوئی ہم کو موقع ملے، اور اللہ کی سنت اور اللہ کی یوں سمجھ لیجیے کہ تائید بھی اس میں شامل تھی. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود وعدے کہ وہی وہ اللہ کی ذات جس نے آپ کو اپنے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو مہاجرین صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے انتہائی ولولہ انداز میں اور جوش اور جذبے کے ساتھ کہا کہ چاہے ہم اس وقت بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس لڑنے کے اتنے ہتھیار نہیں ہیں، لیکن جب یہ موقع درپیش ہے تو ہم اس میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہہ دے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. ہم آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے دائیں اور بائیں لڑیں گے. لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار صحابہ کرام کی طرف سے بھی اس جنگ کے حوالے سے کچھ موقف ظاہر ہو جائے. تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، مشرکین مکہ کا لشکر تیار ہے، وہ مکہ کی طرف ہے، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انصار یہ سمجھ گئے کہ یہ گفتگو کا جو رخ ہے ہماری طرف ہے. تو حضرت اسد بن زرارہ اور اسی طرح سے انصار جو صحابہ کرام تھے انہیں اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے مخاطب ہیں، اب ہماری رائے پر آپ جاننا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو مہاجرین نے جواب دیا تو وہی جواب ہمارا بھی ہے، لیکن آپ جی چاہتے کہ الگ سے ہماری طرف سے بھی آپ کو جواب ملے. تو اگر آپ سمندر میں اگر ہم کو کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے.
دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا صحابہ کرام کی قربانیوں کا، اور یہی صحابہ کرام کی تاریخ تھی۔ بہرحال یہ کہ انصار اور مہاجرین اس بے سر و سامانی میں تیار ہو گئے، اور پھر وہ معرکہ بدر پیش آیا۔ معرکہ بدر پیش کیا آیا؟ ایک طرح سے یوم الفرقان پیش آیا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن۔ اور پھر یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو جتنی زیادہ بے سر و سامانی میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ مدد و نصرت بھی کرتا ہے۔ شروع میں نے جو 2 آیتیں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے 2 اہم باتیں پیش کی ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تمہارے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ جب جنگ ہوگی تم 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، 3000 فرشتوں سے مدد کریں گے، لیکن یہ سب کے سب خوشخبری اور اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باتیں کہ مدد وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ لیکن ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اور میں نے شروع میں آیتیں پڑھی تھی، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ 2 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکر، جن کا نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ایک تو ہے جنگ بدر بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ، اور دوسری جنگ حنین۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر، موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی خاص طور سے اذ اعجبتکم کثرتکم، دوسرا نقشہ جنگ بدر سے بالکل دوسرا نقشہ۔ جنگ بدر میں تعداد کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، اور جنگ بدر میں، جنگ حنین میں اہل ایمان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لڑنے کے وسائل بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ کی مدد کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، اور کثرت تعداد پر ان کو فخر ہو گیا، گرہ ہو گیا، تو ناکامی نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو کامیابی تبدیل کر دیا کہ اعجبتکم کثرتکم، حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی، جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں، فخر میں مبتلا کر دیا تھا۔ فلم تغنی عنکم شیئا، اور یہ تمہاری کثرت ذات، تمہارا فخر کرنا تم کو کوئی کام نہیں آ سکا۔ پھر کہا تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی باوجود وسعت کے۔ وہ قبیلہ حوازین کے تیر اندازوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم نے پیٹھ پھیر لی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول پر سکینت نازل کی، اہل ایمان پر سکینت نازل کی، وہ انزل، اور ایسی فوج بھیجی لم تروہا، تم نے نہیں دیکھا۔ قیامت تک کے امت مسلمہ کے لیے اس میں 2 سبق ہے کہ تعداد تمہاری کم ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا، تمہارے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کرے گا۔ لیکن اگر تمہاری تعداد زیادہ ہے اور تعداد کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا، تعداد پر تم فخر کرنے لگے کہ اب ہم کو دنیا میں کون شکست دے سکتا ہے، کون ہم پر غالب آ سکتا ہے، اللہ کی مدد کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ حنین ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وہ ثابت قدم رہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو آج امت مسلمہ جو کچھ سوچتی ہے وہ صرف اپنے وسائل کی بنیاد پر، مادی طاقت اور قوت کی بنیاد پر۔ ہم کم ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، اور زیادہ ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کو اللہ کی مدد کی کیا ضرورت۔ امت مسلمہ اس کے بعد بھی اس کے نقصانات دیکھ چکی ہے۔
خلافت بنو امیہ بھی اس کے نقصانات دے چکی ہے، اپنی طاقت اور قوت پر سب بھروسہ کر لینا، اللہ کی مدد کی طرف سے توجہ ہٹا لینا۔ خلافت بنو عباسیہ بھی یہ اس کا مزہ چکھ چکی ہے تاتاریوں کے ذریعے سے۔ خلافت یہ ہندوستان کی جو سلطنتیں ہیں، آصفیہ سلطنت بھی اس کا مزہ چکھ چکی ہے، نظام حکومت بھی مزہ چکھ چکی ہے۔ اپنی طاقت اور قوت کو سب کو سمجھ لینا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا لینا، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ اللہ کی طاقت اور قوت پر سے اٹھ جانا۔ مغلیہ سلطنت بھی اس کا مزہ چکھ چکی ہے، اور آج بھی جو امت مسلمہ کے اور مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، سب کچھ تعداد کی بنیاد پر ہے، مادی طاقت اور قوت کی بنیاد پر۔ جنگ بدر کی ایک تاریخ یہ بھی ہے، اور جنگ بدر کا پیغام ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہے، ہم کم ہیں، تو بھی اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر ہم کو پورا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، جس طرح سے اللہ کے رسول کو تھا اور صحابہ کرام کو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ بہرحال یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ جو طریقہ تھا، شروع میں انفرادی طور سے مقابلہ ہوتا تھا، کچھ افراد ادھر کے اور کچھ ادھر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں انصار کو پیش کیا، 3-4 انصار جو صحابی تھے، لیکن مکہ کے یہ بہت باہمیت تھے، مدینہ والوں کی طرح سے وہ اپنا مد مقابل سے نہیں سمجھتے تھے، تو شیبہ اور ابو الولید عتبہ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ راتم من الانصار، ہم انصاری لوگ ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دے کر ان کی کہے محمد ہمارے ساتھ برابری کیجیے، ہمارے مد مقابل آپ بھیجیے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ میں بعثت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تو جہاں پر بہت ساری خامیاں تھی، کمیاں تھی، خرابیاں تھی، تو اہل مکہ میں بہت ساری خصوصیات بھی تھی، بہت ساری خوبیاں بھی تھی، اور ان میں سے خوبی یہ بھی تھی کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اس لیے منافقین، نفاق یہاں نہیں پیدا ہو سکا مکہ میں، نفاق اور منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں جتنے تھے یا تو ایمان میں صادق تھے، سچے تھے، یا کفر میں صادق اور سچے تھے، با ہمت لوگ تھے، جری تھے، بہادر تھے، وہ کسی طاقت اور قوت کے ساتھ سے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے ساتھ برابری کیجیے اور ہمارے مد مقابل بھیجیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے اور دوسرے جو مہاجرین تھے ان کہا کہ ہاں تم مقابلے کے لائق ہو۔ بہرحال یہ کہ شروع میں جب ہوا یہ مقابلہ تو فوراً جو عتبہ، شیبہ، ابو الولید جو آئے تھے تو حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے ان کو یکلخت قتل کر دیا۔ پھر گھماسان کا مقابلہ یہ شروع ہو گیا، اور گھماسان کے مقابلے میں مشرکین مکہ کو بہت جلد شکست ہو گئی، منہ پھیر کر وہ بھاگنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کی کمزوری یاد دلائی، سورہ انفال میں جس کا تذکرہ ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے ان یکون لہ اسری کہ اس کے پاس قیدی رہے، حتی یسکن فی الارض جبکہ زمین میں کفر کا اور کافروں کا یعنی زور ختم نہ ہو جائے۔ چونکہ کافروں کا زور ابھی ختم نہیں ہوا تھا، یعنی گویا کہ اللہ کا منشا یہ تھا، اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ ابھی قیدیوں کے پکڑنے کی طرف اہل ایمان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پکڑنے کے لیے طاقت اور قوت صرف ہوتی ہے، کفر کا زور توڑنے کے لیے ان کی پوری طاقت اور قوت صرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے سورہ انفال میں ہی اپنی لولا سبق من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے بات طے نہیں ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، لمسکم فیما اخذتم من عذاب علیم، تو تم نے جو قیدیوں کا فدیہ جو لیا ہے اس کے بدلے میں تم کو بڑا عذاب پہنچتا۔ سخت ترین تنبیہ اللہ تعالیٰ نے سنائی قیدیوں کے سلسلے میں۔ تو قیدیوں کے سلسلے میں تو ایک ہی پہلو عام طور سے نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو اللہ کے
منشا اور اللہ کی سنت کے حوالے سے کہ اللہ کے وسلم جو عام پہلو جو واضح کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے کچھ قیدیوں کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو عربی پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہے یہ بات، لیکن پھر اس میں اور دوسرا اس کو رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وہ عربی لکھنا پڑھنا سکھانے کی جو بات تھی وہ قرآن کی تعلیم کے لیے تھی، اسلام کی تعلیم سے جوڑنے کے لیے بات تھی، اس لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور خاص طور پہ مشرکین مکہ کا لہجہ اس میں غالب تھا، اور یہ جو آئے تھے یہ مشرکین مکہ میں سے جو عربی جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی، کوشش تھی اس منصوبے کے ذریعے سے کہ جو عربی پڑھنے والے ہیں، لکھنا سکھانے والے ہیں، تو جب وہ مدینہ کے کچھ بچوں کو عربی لکھنا پڑھنا سکھائیں گے تو ان کے لیے قرآن مجید کو سیکھنا سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اس کے لیے آسان ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے یہ تھا منصوبہ، وہ کوئی دیگر عصری تعلیم کے لیے نہیں تھا۔ عصری تعلیم کے فرض ہونے کے لیے، ضرور ہونے کے لیے یہ واقعے کی ضرورت نہیں، اس کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ تو قرآن کی تعلیم کے حق میں دلیل بنتا ہے، یہ عربی تعلیم کے حق میں یہ واقعہ دلیل بنتا ہے، عصری تعلیم کے حق میں نہیں بنتا۔ تعلیم اور چیز ہوتی ہے اور یہ عربی لکھنا پڑھنا اور چیز ہوتی ہے۔ لکھنا پڑھنا جسے بولتے ہیں یہ ذریعہ ہوتا ہے کوئی تعلیم کا، صرف اللہ کے رسول، ورنہ تعلیم ان کے پاس کہاں تھی، کوئی عربی لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے۔ عصری تعلیم کے فرض ہونے کے لیے اور ضرور ہونے کے لیے تو یہ امت مسلمہ کا جو منصب حیات ہے اس کو سامنے کافی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے، تو یہ فرض منصبی کو سامنے رکھنے کے لیے اب قوموں کی جتنی زبانیں ہیں وہ قوموں کی تمام زبانوں کو سیکھنا امت کے لیے فرض ہو گیا، چاہے فرض کفایہ اس کو کہہ لیجیے۔ مراٹھی زبان کا سیکھنا، تیلگو زبان کا سیکھنا، انگریزی زبان کا سیکھنا اور جتنی بھی زبانیں ہو سکتی ہیں ہماری ویسے تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے تو امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے وہ سامنے رکھنا بھی کافی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ جنگ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں یہ جو ایک تدبیر رکھی گئی تھی کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو اس سے تو قرآن مجید کی اور اسلام کی تعلیم ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو تعلیم کی بات تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امارت میں دی جانے والی تعلیم تھی، وہ آزاد نہیں تھے۔ اور پھر یہ جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو غیر اسلامی تعلیم ہے، جو ایک طرح سے فرسودہ تعلیم بھی ہے دنیا پرستی پر، اس کی عمارت ہے، اور وہ تعلیم کو صحیح بتانے کے لیے واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ واقعے کی نوعیت یہ تھی کہ جو کچھ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی تھے تو قیدی آزاد نہیں ہوتے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تھے، قیادت میں تھے، جس طرح سے ملازمین ہوتے ہیں، ملازمین سے زیادہ ان پر پابندی ہوتی ہے، تو اپنے طور سے کیا کریں گے اور اپنا اثر وہ کیا ڈالیں گے، تو قیدی اور ملازمین اثر نہیں ڈالتے، وہ تو حکومت کا اثر قبول کرتے ہیں۔ جس طرح سے آج اگر کوئی مسلمانوں کا اگر کلکٹر بھی ہو جائے، اے پی جی کلام بھی ہوگا تو کیا ہوا، تو وہ کیا اثر ڈالے گا، کیا اس نے مسلمانوں کا اسلام کا اثر ڈالا کیا، اس پر جو ہے تو حکومت کا اثر ہے نا، جو نظریہ ہوتا ہے نظریے کو لے کر اس کو چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو قیدیوں کے ذریعے سے مدینہ کے بچوں کو سکھانے کی جو بات تھی وہ ایک تعلیم کے، قرآن کے تعلیم کے نظم کو درست کرنے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے وہ بات تھی، جس کا آج ایک طرح سے دوسرا پہلو لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ لیکن قیدیوں کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات واضح کر دی کہ اللہ کا منشا یہ نہیں، اللہ کی ایک طرح سے اس میں ناراضی تھی کہ کفروں کا زور توڑے بغیر وہ قیدی پکڑنے میں اور جمع کرنے میں اہل ایمان لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ جو تم نے لیا ہے یہ پہلے سے چونکہ یہ باتیں ہو چکی کہ تمہارے لیے حلال بھی ہو جائے گا اور تم کو معاف کر دیا جائے گا، اس لیے عذاب تم کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات اس واقعے میں بہت سارے مفسرین نے لکھی اور روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ ایک اختیار یہ بھی دیا گیا تھا کہ اگر تم نے
اب قیدیوں کے بارے میں جو بات ہوئی، حضرت عمر کا مشورہ تو یہ تھا کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول اسلام سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے لیے بھی وہی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ان کو قتل کرے۔ حضرت عمر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام کی رائے آئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی اور روایتوں سے اس کو واضح بھی کیا کہ بات یہ بھی وہی تھی کہ اگر تم نے ان کو چھوڑا تو آئندہ سال اتنے ہی تمہارے جنگ احد میں اللہ کے راہ میں شہید ہوں گے۔ اس لیے بہت سارے مفسرین نے، مورخین نے جنگ احد میں جو شہید ہوئے 70 کے قریب، تو اس واقعے سے بھی جوڑنے کی اس کو کوشش کی ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ یہ کمزوری تم نے جو دکھائی تھی، تو وہ کمزوری کے نتیجے میں تمہارے 70 جو جنگ احد میں شہید ہوں گے۔ بہرحال جو شہید ہوں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ مقام وہ پانے والے ہیں اور اعلیٰ مقام کو وہ پہنچ گئے۔ لیکن فدیے کے سلسلے میں اور پھر یہ جنگ بدر کے ایک واقعے کے ذریعے سے ملت میں ایک فتنہ جو پیدا ہو گیا اور اس کو عام کیا گیا، حب الوطنی من الایمان، حدیث تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو حدیث تک کہہ دیا کہ وطن سے محبت ایمان۔ ویسے تو یہ محدود وطن کا جو تصور ہے اسلام میں، یہ خود غیر اسلامی تصور ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، اور پوری کی پوری سرزمین یہ اللہ کے لیے مسلم ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے مسلم ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کی پوری زمین وہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ لیکن جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کے جو تقاضے ہیں، محبت کے تقاضوں کے حوالے سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ 8 چیزوں کے تذکرے میں باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیویاں ہیں، خاندان ہے، تجارت ہے اور مال ہے، اور پھر مکانات ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا، تو اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو وطن اور غیر وطن کی جو بحث چھیڑی گئی، قوم اور غیر قوم کی جو بحث چھیڑی گئی، اور یہ فتنہ امت مسلمہ میں جو پیدا ہوا کہ قوم جو ہے تو وطن سے بنتی ہے، ایک بڑا فتنہ برپا ہوا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سردباب کیا اپنی تحریروں کے ذریعے سے، لیکن اس کے پیچھے بھی 2 بڑی طاقتیں تھیں، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی، جو فتنے میں مبتلا ہوئے تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ لیکن اس کے فتنے کے سردباب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی شخصیتوں کو کھڑا کیا تھا کہ قوم وطن سے نہیں بنتی، وہ عقیدے سے بنتی ہے۔ اور پورا قرآن مجید اس کے حق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، قومیں اگر وطن سے بنتی ہے تو سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اور جنگ بدر کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کہ جنگ بدر کس کے خلاف ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ، صحابہ کرام کی جنگ، وہ کس قوم کے خلاف ہوئی؟ کہ آپ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے؟ تو یہ کہنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی جنگ بدر، وہ اپنے وطن والوں کے خلاف ہوئی ہے، کائے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور صرف وطن والے نہیں، اس میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے لڑکے بھی تھے۔ تو اسلامی جنگ کی نوعیت یہ ہوتی ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف ہوتا ہے، خاندان ایک طرف، اور خاندان کا کوئی فرد دوسرے طرف ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جنگ کا جو تصور ہے وہ وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ قوم کی بنیاد پر بھی نہیں ہے، وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ایک عقیدے کا فرد ہے۔ مدینہ کے جو انصار تھے وہ آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے،
تو گویا کہ جو غیر وطن کے لوگ تھے، غیر خاندان کے لوگ تھے، ان کو ساتھ میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن والوں سے اور اپنے قوم کے خلاف جنگ کی. اور یہ جنگ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن. اور قیامت تک کے لیے اسلامی جنگوں کی نوعیت وہ یہی رہے گی، اور یہی تھی تو اسلام غالب تھا. لیکن بعد میں پھر اس میں قومی عناصر داخل ہو گئے، خاندانی عناصر داخل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود ان کو مغلوب کر دیا. اور آخر میں جسے میں نے کہا کہ یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں، جنگ بدر کی تاریخ یہ کچھ احساس اور احتساب کے لیے بھی ہے. احساس اور احتساب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور کریں، اپنا جائزہ لیں، ملت کا جائزہ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی، تو خانہ کعبہ یہ شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا. 360 کے قریب وہاں بت نصب تھے. 13 سال کی مدت ہی کیا ہوتی ہے؟ 13 سال کی مدت میں یعنی گویا کہ بنیاد سے لے کر آپ نے کام کیا، بیج ڈالنے سے کام کیا، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 22-23 سال کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ آج تو ہم کو 75 سال بھی رونے کے لیے کم پڑ رہے ہیں. آزادی کے بعد سے ہم رونا ہی رونا ہے نا. 75 سال ہم کو رونے کے لیے کم پڑ گئے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے 23 سال کی مدت میں کایا پلٹ دی. اور جہاں تک کہ آبادی کا جو تناسب ہے، آبادی کے تناسب آج اہل ایمان کا اس سے کم نہیں ہے جو اس وقت تھا. اس وقت بھی اہل ایمان وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے. تناسب ان کا جو بنتا تھا وہ 15%، وہ 20% ہی بنتا تھا. لیکن جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی نظریے کو، کسی نظام کو غالب کرتا ہے. اور جب کوئی گروہ نظریے اور نظام کے تحت جان و مال کی قربانی نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ مال ہونے کے باوجود، بلکہ حکومتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو غلام بنا دیتا ہے. اور آج امت مسلمہ یہی ذہنی غلامی کی زندگی گزار رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، احساس لینا چاہیے کہ یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے 1 ہجری میں، اور 1 ہجری ہی میں یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. گویا کہ پہلے رمضان نے اہل ایمان کو مشرکین مکہ پر فتح دلا دی، اور پھر اس کے 8ویں رمضان نے پورے عرب پر فتح دلا دی. لیکن میری زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے. ہر شخص غور کرے کہ یہ رمضانوں نے اس کو دل پر فتح دلائی یا نہیں دلائی. یہ جو میرا دل ہے اور یہ جو میرا دماغ ہے، میں نے اپنے دل اور دماغ پر فتح پائی یا نہیں پائی؟ یہ 5 فٹ کے جسم پر، 6 فٹ کے جسم پر میں نے فتح پائی یا نہیں پائی؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام نے تو مکہ پر فتح پا لی، عرب پر انہوں نے فتح حاصل کر لی. اسی رمضان کے نتیجے میں، قرآن کے نتیجے میں، روزوں کے نتیجے میں. اور وہی رمضان ہم بھی گزار رہے ہیں، وہی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہم بھی سنتے ہیں، وہی روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ روزوں نے ہم کو ہمارے ایک چھٹاک کے دل پر فتح نہیں دلائی، ایک پاؤں کے دماغ پر اس نے ہم کو فتح نہیں دلائی، اور یہ 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پر ہم کو اس نے فتح نہیں دلائی؟ تو من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے. تو محترم حضرات، رفقا اکرام، خواتین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کہ ہم اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم دین کو خود بھی سمجھیں، اور اسلام کا نظریہ جہاد اور قتال ہم سے کیا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے، اس مطالبے کو ہم خود بھی سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں داخل کریں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے دوسروں تک